السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في كلامه المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن، وقال تعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ صدق الله العظيم۔ اولا ادعو الله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، ساتھیوں، آج کے اس موقع پر موجودہ حالات میں مسلمان جس بے چینی اور پریشانی کا شکار ہیں، اس کا کچھ حل تلاش کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ بزرگوں اور دوستو، آدمی دنیا کے اندر مختلف احوال سے گزرتا ہے، یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی آدمی ہمیشہ ہی پریشانی میں مبتلا رہے، اور ایسا بھی نہیں کہ ہر آدمی کو ہمیشہ راحت ہی راحت ملے۔ دونوں چیزیں ساتھ میں لگی ہوئی رہتی ہیں، راحت اور مصیبت ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، کبھی کسی کا اضافہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کی کمی ہو جاتی ہے۔ خوشیوں کے پھول کے ساتھ غموں کے کچھ نہ کچھ کانٹے بھی رہتے ہیں، یہ تو سبھی محسوس کرتے ہیں، اور یہ بھی مسلم حقیقت ہے کہ آزمائشیں، ابتلاءات، مصائب کبھی انفرادی طور پر ہوتے ہیں، کبھی اجتماعی طور پر ہوتے ہیں۔ انفرادی طور پر ہوتے ہیں تو آدمی کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے اور اسے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ بے صبر پنے کا مظاہرہ نہ کرے۔ اگر یہی ابتلائیں یا آزمائشیں یا مصائب اجتماعی شکل لے لیتی ہیں، خصوصاً بحیثیت امت مسلمہ ایک بہت بڑی جماعت اس کے اندر آزمائش کے اندر مبتلا ہو یا مصیبتوں میں گرفتار ہو، تو ایسے موقع پر ہر آدمی اپنے اپنے حیثیت سے یا اپنے اپنے طور پر یا تو صبر کرے یا کوئی بے صبری کا مظاہرہ کرے یا غفلت کا شکار ہو جائے۔ یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ کوئی چیز انفرادی ہو تو اس کا حل انفرادی ہوگا، کوئی چیز اجتماعی ہو تو اس کا حل تلاش کرنا بھی اجتماعی طور پر ضروری ہے۔ تو امت مسلمہ کی اس وقت کی ایک اجتماعی یا بحیثیت امت مسلمہ، خصوصاً اس ملک کے مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ ہم مجموعی طور پر آزمائشوں کا شکار ہیں۔ تو ان آزمائشوں سے محفوظ رہنے کے لیے یا ان مصائب سے بچنے کی کوشش کرنے کے لیے ہمیں اجتماعی فکریں کرنی ہوگی۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کچھ حالت آتی ہے امت مسلمہ کے اوپر تو لوگ تین طرح ہو جاتے ہیں، تین قسموں میں بٹ جاتے ہیں۔
ایک ایسے غافل لوگوں کا طبقہ ہوتا ہے جن کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تو بس یار شیخ اپنا اپنا دیکھ والے مقولے پر عمل کرتے ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ان کے کان پر جو تک نہیں رہتی، کسی پر ظلم ہوا، ان کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو اپنی جو ہے خوشیوں کے اندر مگن ہیں، اپنی دعوتوں میں اور اپنے گھومنے پھرنے میں، عیش اور مستی میں۔ ان کو اس وقت تک اس کا احساس تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مصیبت ان کے قریب تک نہ پہنچے۔ تو ایک طبقہ تو یہ ہے، اور مسلمانوں کا ایک اچھا خاصا طبقہ ایسا ہم کو نظر آتا ہے۔ تو ایک تو یہ قسم کے لوگ ہیں جن کو اس طرف توجہ نہیں ہوتی، دوسرے کچھ لوگ وہ ہیں جو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، نروس ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں، ایسی حالت میں ہم اس ملک میں نہیں رہ سکتے، ایسی حالت میں تو ہم کو جو ہے کسی پناہ گاہ کی تلاش کرنی چاہیے۔ یہ بھی مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا طبقہ اس طرح کی بھی جو ہے گھبراہٹ میں، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بلکہ آج کل تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو خاص طور پر پڑھے لکھے بچے ہیں، جو ہے تھوڑا سا سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ فوراً اس ذہن کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم کسی اور جگہ پناہ گاہ تلاش کریں، یعنی بچنے کی جگہ۔ مگر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ تم اس مصیبت سے کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی مصیبت تم کو دینا چاہتا ہے تو تم اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے، تم کو پناہ گاہ مل ہی نہیں سکتی۔ تو یہ دو قسم کی جو سوچ ہے، یا تو بالکل غافل لوگ، یا تو پھر انتہائی گھبراہٹ میں مبتلا ہونے والے، یہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کی جو ہدایات ہیں اس کے خلاف ہیں۔ مصائب اور آزمائشوں کے موقع پر ہمیں اسی وقت ان آزمائشوں سے بچنے کا موقع مل سکتا ہے جبکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کریں، ایکسیپٹ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم ان آزمائشوں سے بچنے کا راستہ ڈھونڈیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جو اہم ہے، صحیح ہے اور سیدھا اور صراط مستقیم ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں اس طریقے کی کچھ مثالیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے آپ کے اقوال سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بزرگ اور دوستو، اس وقت اس ملک میں مسلمانوں کی تقریباً ایسی حالت نظر آتی ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو مکی دور ہے، اس دور میں مسلمانوں کی جو حالت تھی، یہ حالت بھی اس جیسی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو لبیک کہنے والے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تھا، ان کے ساتھ زیادتی، ظلم اور ان کو بیجا ستانا، تکلیفیں پہنچانا اور ان کو اتنا زیادہ مجبور کر دینا کہ وہ لوگ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، اتنا زیادتی اس زمانے میں کی جاتی تھی۔ اور آج کل جیسا میڈیا مسلمانوں کی غلط شبیہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس زمانے کی میڈیا بھی کچھ کم نہیں تھا۔ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے حد گستاخیاں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کیسے کیسے الفاظ کا انتخاب کیا تھا، قرآن مجید میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ نعوذ باللہ، کبھی انہوں نے ساحر کہا، کبھی مجنون کہا، اور کبھی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے وحی یعنی قرآن مجید کو انہوں نے کبھی شعر کہنا شروع کیا، کبھی جو ہے ایسی باتیں جو جنون والا کہہ دیتا ہے، یا کبھی کاہن کے الفاظ، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے الفاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، اور ساتھ میں میڈیا کا ہتھیار بھی انہوں نے استعمال کیا تھا۔ اس زمانے میں میڈیا کیا تھی؟ مجمع عام میں جانا اور مسلمانوں کی اور اسلام کے تعلق سے فحش بکنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کو گمراہ
اور اس طرح پر جو ہے ایسی ایسی باتیں کہنا، وہ سلسلہ ان کا جاری تھا۔ تو ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ اختیار فرمایا جس طریقے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے واسطے سے ساری امت کو نصیحت فرمائی، یہی ہدایت دی۔ قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، اور 3 چیزوں کا اس میں لحاظ کیا جائے، حکمت پہلی چیز، موعظت حسنہ دوسری چیز، اور جدال احسن طریقے پر یہ تیسری چیز۔ ان تینوں ہتھیاروں کو اختیار کر کے، یعنی یہ تینوں ایسے بہترین طریقے، اس طریقے کے ذریعے آپ جو ہے ان کے ظلم کا اور ان کی جو ہے غلط جو ہے باتوں کو پہنچانے کا، غلط پروپیگنڈے کا جواب ان 3 چیزوں کو لے کر کیا جائے۔ چنانچہ ہوا یہ تھا اس زمانے میں کہ اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا بہت شدت کے ساتھ جاری تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ دور کی ابتدائی دور کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ اسلام کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کہ ان کا جو بازار لگتا تھا، عکاظ کا بازار، اس بازار میں لوگ جو ہے بہت سارے جمع ہوتے تھے، آس پاس کے مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہوتے تھے، تو لوگ اپنی اپنی باتوں کو پہنچانے کے لیے اسی جو ہے جگہ کا انتخاب کرتے تھے۔ اسی بازار میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا جاتا تھا۔ ہر نئے آدمی کو پکڑ پکڑ کر لوگ بولتے تھے کہ دیکھو یہاں مکے میں ایک شخصیت ہے، نعوذ باللہ وہ جو ہے مجنون ہے، یا نعوذ باللہ وہ ساحر ہیں، وہ کاہن ہیں، تو ان کے قریب مت جاؤ، ورنہ وہ اپنے جادو کے زور میں یا کہانت کی وجہ سے یا بہکی بہکی باتیں کر کے نعوذ باللہ تم کو جو ہے گمراہ کر دو گے، گمراہ کر دیں گے، لہذا تم ان سے مت ملاقات کرو۔ اس طرح پر جو ہے جھوٹا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کے خلاف انہوں نے اتنا تیزی کے ساتھ پھیلایا تھا کہ اس کا رد عمل بالکل الٹا ہونا شروع ہوا۔ جب لوگوں کے سامنے یہ باتیں بہت زیادہ منفی انداز میں پہنچی کہ لوگ غور کرنے لگے، سوچنے لگے کہ آخر یہ کون ہے جن کے بارے میں لوگوں کو اتنی نفرت ہے، اتنی دشمنی ہے، اور اتنا جو ان کے خلاف ہمارے سامنے یہ بات پھیلا رہے ہیں۔ تو بعض لوگ ایسے بھی اس میں آئے جنہوں نے منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ دیکھیے اسی کو بولتے ہیں شر میں سے اللہ تعالیٰ خیر نکالتا ہے، شر میں سے خیر نکلتا ہے۔ کس انداز میں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مکے میں کوئی شخصیت ہیں جن کے بارے میں لوگ جو ہے جھوٹا کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کی بات کو قبول کرنے والوں کو بے دین کہتے ہیں، تو ابو ذر غفاری قبیلہ غفار کے جو ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا، اور مکہ مکرمہ سے جو قافلے نکلتے تھے اسی قافلے کے درمیان میں جو ہے اس قبیلے کا مقام پڑتا تھا، قبیلہ غفار کا۔ تو وہاں سے جو ہے ان کو اطلاع پہنچی کہ کبھی بھی اگر مکی کا سفر ہو تو ان سے ملاقات نہیں کرنا، وہ بڑے خطرناک آدمی ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح جو منفی پروپیگنڈے کو سن کر ابو ذر غفاری کو شوق ہوا کہ آخر وہ کون ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ انسانی فطرت ہے، جس چیز سے انسان کو روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، اس کی طرف انسان کیا ہے؟ لپکتا ہے۔ الانسان حریص فیما منع، عربی میں جملہ استعمال ہوتا ہے کہ انسان اسی طرف لالچی ہو کر پلٹتا ہے جس سے اس کو منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اس منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ ہوا ہے تاریخ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ابتدائی دور میں بالکل یہی چیز کلم کل ثابت تھی۔ تو جس طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی، اسی طرح پر مختلف لوگ آتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرتے تھے، کوئی انتہائی دشمنی میں نبی سے نہ ملنے کے ارادے سے ہی عکاظ پہنچتا تھا، اور ویسے جو ہے پروپیگنڈا کرنے والوں کی باتوں کو سنتا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتفاقاً اس کی ملاقات ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
انتہائی پیارا اور اچھا طریقہ اس سے گفتگو کا ایسا ہوتا تھا کہ گفتگو سے وہ گرویدہ ہو جاتا تھا اور فدا ہو جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی 3 باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اور آپ کے واسطے سے ساری امت مسلمہ کو حکم دیا ہے، انہیں 3 چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے تھے، بہترین انداز میں گفتگو کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول کا جو طریقہ کار تھا کہ جوامع الکلم آپ کے ہوا کرتے تھے، مختصر بات، چھوٹے چھوٹے جملے، ایسے جملے کہ از دل خیزت بر دل ریزت، کہ دل سے نکلی ہوئی بات ہے دل تک پہنچ کر در دیتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یہی انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور آپ کا طریقہ کیا تھا؟ ہمدردی، خلوص اور مدعو کے ساتھ نہایت محبت، یعنی جس کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے ہیں، جو آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا ہمدردی رکھتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے بحیثیت انسان، اور اس کے ساتھ اتنی زیادہ ہمدردی تھی کہ وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اسی مقصد کو لے کر نہایت ہی محبت سے بہترین انداز میں اس کے سامنے بات پیش فرمایا کرتے تھے، حکمت کے ساتھ۔ اسی طرح اچھی گفتگو کرتے تھے، اگر کوئی الٹا تیرا آڑا میرا سوال بھی کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تر کی بتر کی جواب نہیں فرمایا کرتے، جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ اگر وہ انتہائی ٹیڑھا بھی سوال کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھرے انداز میں اور اس سوال کے رخ کو بدل کر بہترین انداز میں جواب دیتے تھے۔ اگر کوئی بحث مباحثے پر آمادہ ہو جاتا، کچھ سوالات کرتا توحید کے تعلق سے، رسالت کے تعلق سے، آخرت کے متعلق وغیرہ وغیرہ، تو سوال کا جواب دینا بھی ضروری ہے، تو اس سوال کا جواب بھی اسی انداز میں دیا کرتے تھے جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ اللہ نے کیا حکم فرمایا ہے؟ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، حکمت کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ اور بہترین مباحثے کے ساتھ، یعنی ایسے انداز سے آرگومنٹ ہو کہ جس انداز میں سامنے والی کے دلیل کو سننا بھی ہو اور سن کر اس کی دلیل کے اندر جو غلط باتیں ہیں اس کو رد کرنا ہو، اور اتنے خوبصورت انداز میں رد کیا جائے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے اوپر حملہ کر رہے ہیں یا میری بات کو جو بالکل کنڈم کر رہے ہیں، بلکہ اس کی بات کے اندر سے ایسی بات نکالا جائے، ایسی بات کو جو ہے اخذ کیا جائے جس پر دونوں متفق رہتے ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے جو ہے توحید کے خلاف کوئی دلیل دی تو اس کے سامنے یہ پیش کیا جائے کہ بھئی کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ سب سے بڑا خالق یا کریٹر کوئی ہے؟ ہر کوئی مانتا ہے، جو بھی جو ہے خدا کو تسلیم کرتا ہے وہ اس بات کو یقیناً مانتا ہے کہ جو سب سے بڑا کوئی نہ کوئی ہوگا جس کو ہم خالق کہیں گے، پرمیشور کہیں گے، کریٹر کہیں گے، کوئی بھی کہیں گے۔ تو پھر اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھایا جائے کہ جب سب سے بڑا کریٹر کوئی ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس ہم کیوں پہنچے؟ تو یہ بہترین انداز ہے، طریقہ کار ہے۔ اسی طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اختیار فرمایا تھا جس موقع پر اسلامو فوبیا اتنا زیادہ تھا جتنا کہ آج، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ تھا۔ اس دور میں بھی انہی 3 باتوں کو لیا گیا، اچھی گفتگو، بہترین انداز میں جو ہے بات چیت، عمدہ اخلاق کا سہارا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھے سے بحث کرنا۔ ان چیزوں کو لے کر اگر ہم جو ہے جو مخالفانہ ماحول ہے، غلط پروپیگنڈا ہے، اس میں جو اسلام کا اگر ہم جواب دیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو صرف رو دھو کر یا زیادتیوں کا گلہ کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کرنے کے بجائے اگر ہم اس شر میں سے خیر کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہی وہ اچھا اور بہترین راستہ ہے، بہترین طریقہ ہے جس طریقے سے یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں، یہ بلائیں تمام مسلمانوں سے دور ہو سکیں۔ تو آپ نے شاید میری بات پر غور کیا ہوگا کہ 3 قسم کے مسلمانوں میں سے ہمیں پہلے 2 قسم کے مسلمان نہیں بننا ہے، یعنی جو بالکل غافل ہیں، ہمیں ویسے غفلت میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ ہم ہرگز یہ نہیں سوچ سکتے کہ فلاں جگہ ہوا تو ہونے دو، ہم کیا واسطہ، وہ تو جے پور میں ہوا ہے، یہاں تو نہیں ہوا، یا اسی طرح پر جو ہے وہ تو منی پور میں ہوا ہے، ہم تو بالکل اپنے شہر میں بالکل سیف ہیں، محفوظ ہیں۔ یہ بالکل نہیں، ایسا ہم ہرگز نہ سمجھیں۔ یہ غافلانہ زندگی ہمیں بالکل زیب نہیں دے گی۔ پھر دوسرے
جو بالکل گھبراہٹ میں مبتلا ہونے والے مسلمان ہیں، جو یہ سمجھ بیٹھے کہ آج وہاں ہوا تو کل یہاں بھی ہو سکتا ہے، اور ہر ایک سے ہم چمکتے رہیں، ہر ایک سے خوف کھاتے رہیں، ہمارا پڑوسی اچھے اخلاق سے ہم سے ملتے ہیں جلتے ہیں، اور زمانے دراز سے جو ہمارا اس کا رابطہ ہے، لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، اس سب کے باوجود ہم اس سے بھی چمک کر دور ہو رہے ہیں، یا اس سے ڈر رہے ہیں، اس سے گھبرا رہے ہیں، تو یہ ایسی بات ہو جائے گی کہ اس کے ذہن میں، اگر ذہن کے کسی حصے میں بھی یہ وہم و گمان ہوگا کہ مسلمان جو ہے ہم سے کٹتے ہیں، دور رہتے ہیں، یا نعوذ باللہ دہشت گرد ہیں، تو ہم اپنی حرکتوں سے اس کی اس بات کو سچ ثابت کریں گے۔ نہیں، ہم کو یہ بھی نہیں کرنا ہے، نہ غافل ہونا ہے، نہ بے حد جو ہے پریشان ہو کر، گھبراہٹ میں مبتلا ہو کر، کسی جو ہے چھوٹی موٹی یا غلط قسم کی پناہ گاہ تلاش کرتے ہوئے، یا غلط قسم کی جگہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں جو ہے بھاگنے کی فکر کرنا، یہ بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ حالات کو اس انداز میں لے کر گزارنا ہے، چلنا ہے کہ ایسے موقع پر ہم یہ غور کریں، توجہ دیں کہ ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، انہی تعلیمات کو ہم سمجھیں، پڑھیں، اور اس کے مطابق ان حالات سے ہم نکلنے کی کوشش کریں۔ تو یہ حالات ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم ایسے موقع پر سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسی کلام پر عمل کرنے کا عمدہ نمونہ ہے، طریقہ ہے۔ ہم نے قرآن مجید پڑھا، قرآن مجید میں جو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس حکم کو ہم کیسے اپنی زندگی میں لائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو دیکھیں گے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہم نے اسلام کو محدود کر دیا ہے صرف نماز میں اور رمضان کے موقع پر روزے میں، زیادہ پیسہ آ جائے تو حج میں، جس کو اللہ نے توفیق دی وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے اسلام کا جو ہے مکمل حق ادا کر دیا ہے۔ یہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو مختلف شعبوں کے اندر گھیرے رکھا ہے، ان میں سے اجتماعی طور پر جو شعبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم عمدہ اخلاق کا ثبوت دیتے ہوئے، خاص طور پر ایسے ماحول میں ہم اپنے آس پاس رہنے والوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا اور اسلام کی باتیں اپنے عمل کے ذریعے ان کے سامنے پیش کرنا، یہ ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کہ ایسے موقع پر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس انداز میں رہا کرتے تھے، اور جن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اس وقت کے حالات کے حساب سے، جبکہ اسلام فوبیا، اسلام دشمنی ہر آدمی کے ذہن میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، یہاں تک کہ مسلمان سے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا اپنی قوم سے دشمنی کرنے کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ یعنی اگر کسی نے ایک مسلمان سے ملاقات کی تو اس قوم کے، یعنی کافروں کے، اس کے جو رشتہ دار ہیں یا اس کی قوم کے جو لوگ ہیں، یہ سمجھتے تھے کہ تم نے ہم سے بغاوت کی ہے اور ایک مسلمان سے تم نے بات کی ہے۔ اتنا زیادہ اسلام دشمنی ان کے ذہن میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی عمدہ اخلاق سے، عمدہ کردار سے، عمدہ معاملات سے، عمدہ اور خوش اسلوبی کی گفتگو سے وہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے، راغب ہوئے، اور انہوں نے اسلام کے پیغام کو سمجھنے کا جو ہے راستہ اختیار کیا، راستہ چنا، اسلام سمجھنے کا ان کو موقع ملا۔ تو اسی بات پر عمل کرتے ہوئے ایسے حالات میں رونا، چیخنا، چلانا، پیٹنا، اور اسی طرح پر جو ہے واویلا کرنا، گلا کرتے رہنا کہ ہمارے ساتھ تو ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے، فلاں جماعت نے بھی یہی کیا، فلاں پارٹی نے بھی یہی کیا، سب جو ہے مسلمانوں کو استعمال کرتے ہیں، ہر کوئی استحصال کرتا ہے، یہ تو حقیقت ہے، اس حقیقت سے جو ہے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہم نے ان کے لیے کیا کیا، یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ انہوں نے ہمارا استحصال کیا، لیکن ہم نے ان کے حق کی ادائیگی کے لیے کیا کیا؟ اب ہمارے بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ پچھلے 75 سال تک مسلمان جو ہے ہر ایک سے ظلم برداشت کرتے رہے، مظلوم ہوتے رہے، اور انہوں نے جو اسلام کے خلاف بہت سی سازشیں رچی، یہاں تک کہ اب یہ موقع انتہائی پیک تک پہنچنے میں آیا ہے۔ تو یہ بات سراخوں پر ہے، حقیقت اس کے برخلاف تو نہیں ہے، لیکن ہم نے ان 75 سالوں کا جو بہترین اور سنہرا دور تھا، اس سنہرے دور کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا۔ وہ لوگ اسلام دشمنی میں اتنے سالوں تک فکر کرتے رہے، لیکن ہم نے اسلام کی محبت کو عام کرنے کے لیے، اسلام کے پیغام کو برادران وطن تک پہنچانے کے لیے جو اچھا موقع تھا وہ ہم نے کھو دیا۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت بچا ہوا ہے کہ ہم ابھی بھی اسلام کی باتیں، اسلام کا بہترین پیغام، اسلام کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق
اگر ہم پہنچانے کی فکر کریں گے، کوشش کریں گے، تو یہ جو نفرتیں ہیں مسلمانوں سے، جو غیر مسلمین کی ایک بڑی جماعت جو ہے جس کا مقصد ہی ہے مسلمانوں کو پریشان کر کے، مسلمانوں کو ستا کر، ظلم کر کے اپنا جو ہے فاسد مفاد حاصل کرنا، اس مفاد کے خاطر انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو تخت مشق بنایا ہے، ان کی وہ کوششیں دھری کی دھری رہ جائیں۔ اب ہم ان کوششوں سے ڈائریکٹ ان سے مقابلہ کرتے ہوئے تو بچ نہیں سکتے، ہم جو ہے دوسرا رخ، دوسرا طریقہ یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ اسلام کا پیغام امن عام جو ہمارے غیر مسلم بھائی بہنیں ہیں ان تک پھیلا سکتے ہیں، ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو سب سے بہترین جو راستہ ہے، طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اچھی گفتگو کرنا سیکھیں، بہترین انداز میں بات چیت کریں، کسی بھی موقع پر ہو۔ ہمارے غیر مسلم سے مختلف روابط ہوتے ہیں، اگر کوئی ملازم ہے تو ملازمت کے اس کے جو کلیگز ہیں، اس کے جو ساتھیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ اچھے انداز میں گفتگو کرے، بہترین خوش اسلوبی سے بات چیت کرے، وہ اپنا کڑکدار لہجہ اور وہ انداز گفتگو جو وہ گھر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ کر رہا ہے یا اپنے بچوں کے ساتھ کر رہا ہے، وہ انداز گفتگو وہاں پر اختیار نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی ہمارے ذہن میں نہ رہے کہ کسی جگہ مسلمان پر ظلم ہوا ہے تو ظلم کی وجہ سے مجھے بہت طیش ہے، غصہ ہے، اس غصے کا اظہار میں اپنے باس کے سامنے کر رہا ہوں۔ یہ غلط ہے۔ ہم اپنے باس کے سامنے، اپنے جو ساتھی ہیں ان کے سامنے، اپنے کلیگ کے سامنے اس غصے کا اظہار بالکل نہ کریں، کیونکہ اس نے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، بلکہ اس موقع پر وہ ہمیں بات کرتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے۔ ایسے موقع پر بھی ہم اس کے ساتھ اچھے اور خوش اسلوبی کے انداز میں، خوش اسلوبی کے ساتھ گفتگو کریں۔ اگر وہ ایسی بات نکال رہا ہے جس میں اسلام کے خلاف الزام لگا رہا ہے یا جھوٹی باتیں مسلمانوں کی طرف منسوب کر رہا ہے تو بہترین انداز میں اس کو جواب دینے کی کوشش کریں کہ آپ تک جو باتیں پہنچی ہیں، جو اطلاعات پہنچی ہیں، وہ شاید غلط راستے سے پہنچی ہوں گی، اور ان کو یہ سمجھانے کی ہم کوشش کریں کہ اسلام کو سمجھنا ہو تو مسلمانوں کو نہ دیکھیں، مسلمانوں کے اندر خرابیاں ہو سکتی ہیں، مسلمان بھی انسان ہے جیسے کہ دیگر انسان ہے، کوئی اور انسان بھی برا ہو سکتا ہے تو مسلمان بھی انسان ہونے کے ناطے برا ہو سکتا ہے۔ آپ اسلام کا مطالعہ کریں، یہ کہہ کر ان کو راغب کریں کہ وہ اسلام کا مطالعہ کرے، بلکہ میں آپ کو یہ کہوں تو آپ جو ہے اس کو ضرور قبول کریں گے کہ اس موقع پر بہت سارے ان لوگوں نے جو اسلام کے خلاف ایک محاذ کھول رکھا ہے اور اسلام اور مسلمانوں پر اعتراض کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کے سامنے مسلمانوں پر، اسلام پر، نعوذ باللہ اللہ کے کلام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا سن کر بہت سارے عام جو غیر مسلم ہیں، عام ہمارے جو برادر وطن ہیں جن کا ذہن بالکل صاف ہے، مسلمانوں کے تعلق سے ان کے ذہن میں کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، وہ لوگ آخر یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ اتنا زیادہ یہ لوگ اسلام کے بارے میں جو کیچڑ اچھال رہے ہیں، آخر اس کے اندر کیا برائی ہے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کلام اللہ کو پڑھ رہا ہے اور بالکل خالی ذہن پڑھ رہا ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہو تو میں ڈھونڈوں گا، تلاش کروں گا۔ جب پڑھ رہا ہے تو وہ مسلمان ہو رہا ہے، اسلام کا گرویدہ ہو رہا ہے، اسی کو بولا جاتا ہے شر میں سے خیر کا باہر آنا۔ تو آج آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس طرح پر جو اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کرنے سے، سازشیں رچنے سے اسلام کا نقصان ہو رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس میں اسلام کا کوئی